بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں آپ نے ابو جہل کے ساتھ ساتھ کئی نامچین سرداروں کی بربادی کو سنا۔ اب اس کے آگے آپ غور سے سنیے۔ دوستو، جب بدر کے میدان میں لڑائی ختم ہو گئی تو مسلمانوں کو بہت بڑی جیت ملی اور کافروں کی زبردست ہار ہوئی۔ کافروں کے 70 لوگ مارے گئے جو عرب کے بڑے بڑے رئیس سرداروں میں سے تھے، اور 70 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن تک بدر کے میدان میں رکے رہے۔ اس کے بعد تمام مال غنیمت اور مکہ کے کافر قیدیوں کو ساتھ لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو مال غنیمت کو مجاہدین کے بیچ بانٹ دیا۔ آپ یہ بات جان لیں کہ جب 2 لشکروں کے بیچ جنگ ہوتی تھی اور اس میں جو لشکر ہار جاتا تھا، اس کے پاس جو مال ہوتے تھے اس کو جیتنے والے اپنے قبضے میں لے لیتے تھے اور اس کو مال غنیمت کہا جاتا تھا، اور جیتنے والے کے لیے وہ چیز حلال ہو جاتی تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مال غنیمت اور مکہ کے کافر قیدیوں کو لے کر مقام صفرا میں پہنچے تو جو مال غنیمت کافروں سے مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں شامل ہونے والے مسلمانوں کے بیچ بانٹ دیا۔ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، جنگ بدر کے دوران بیمار تھیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے مدینے میں ہی رہنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے، مگر اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بدر میں شامل ہونے والے صحابہ اکرام کے برابر مال غنیمت سے حصہ دیا، اور ان کے بارے میں ویسے ہی اجر اور ثواب کی خوشخبری سنائی جس اجر اور ثواب کی خوشخبری بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کو اللہ کے رسول نے دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر میں کامیابی حاصل کر لی جیت کی صورت میں، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیت کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ بھیج دیا تھا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے تمام لوگ خوشی کے مارے اچھل پڑے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا بہت ہی بے صبری سے انتظار کرنے لگے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی خبر مدینہ والوں تک پہنچی تو مدینہ والوں نے آگے بڑھ کر اس جگہ آپ کا سواگت کیا جسے روحا کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں، پیچھے کے کچھ زخم یاد دلانا چاہتا ہوں جو ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور مسلمانوں نے مکہ کے کافروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ہاں، تو پیچھے کے کچھ زخم آپ کو یاد دلاتا ہوں جو مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو دیا تھا۔ پچھلی ویڈیو کے ذریعے آپ سب جان ہی چکے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اپنے نبی ہونے کا اور رسول ہونے کا اعلان مکہ والوں کے سامنے کیا اور ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی، تو مکہ والے جو نبی اور رسول کے اعلان سے پہلے آپ کو سب سے معتبر اور بہتر سمجھتے تھے، آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے مٹھی بھر جانثار صحابہ کو ظلم کا نشانہ بنانے لگتے ہیں، اور اس طرح ظلم کرتے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں سوچا جائے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ پیغمبر جسے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ان پر ہر طرح کا ظلم کیا گیا۔ انہیں شاعر کہا جاتا تھا، انہیں دیوانہ اور پاگل کہا جاتا تھا، ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، جب نماز پڑھتے تھے تو پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑیاں لا کر ڈال دی جاتی تھیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ بنائی گئی۔ صحابہ اکرام کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ انہیں مکہ کی گرم وادیوں میں دوپہر کے وقت سخت گرمی میں زمین پر گھسیٹا جاتا، ان کے سینے میں بھاری بھرکم پتھر رکھا جاتا، حضرت خباب کو دہکتی ہوئی آگ کے انگارے میں لٹا دیا گیا تھا۔ لیکن قربان جائیے ان پر، جب انہیں ہوش آیا تو ان کی زبان پر سب سے پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔
تو جب کافروں نے ظلم و ستم کی حدیں پار کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن درد کا وہ وقت بھی آیا جب مکہ کے کافروں نے حضور کو قتل کرنے کی ناپاک پلاننگ بنائی اور قتل کرنے کے لیے لوگوں نے حضور کے گھر کو گھیر لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور کو بچا لیا اور اللہ کے حکم سے حضور مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے مسلسل 13 سال تک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے چاہنے والے صحابہ اکرام کے ساتھ ظلم کیا، مگر جب 13 سال کے بعد یہی کافر لوگ قیدی بن گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کافروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا اسے بھی آپ سنیں۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے قیدیوں کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ پہنچتے ہیں تو حفاظت کی خاطر انہیں صحابہ اکرام میں بانٹ دیتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ 2-2 4-4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا۔ ان لوگوں کو گوشت اور روٹی بہترین کھانا کھلاتے اور خود کھجور کھا کر رہ جاتے۔ ان قیدیوں میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت عباس کے بدن پر کرتا نہیں تھا، لیکن وہ اتنے لمبے قد کے آدمی تھے کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں اترتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، قد میں وہ حضرت عباس کے برابر تھا، اس لیے اس نے اپنا کرتا اتار کر حضرت عباس کو پہنا دیا۔ تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ بدر کے قیدیوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا۔ تو جب بدر کے قیدیوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بیچ یہ فیصلہ ہونے لگا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے تو انہیں ایک روم میں بند کر دیا گیا، ان کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا گیا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کراہ رہے تھے اور یہ آواز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ رہی تھی۔ تو جب حضرت عباس کے کراہنے کی آواز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے رسول بے چین ہو جاتے، لیکن کسی صحابی کو کچھ نہیں فرماتے۔ تو جب صحابہ اکرام نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت عباس کے کراہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے تو کسی نے جا کر حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ جب کراہنے کی آواز نہیں آنے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر کیا وجہ ہے کہ اب حضرت عباس کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میں نے دیکھا کہ ان کے کراہنے کی وجہ سے آپ بے چین ہو جا رہے ہیں تو میں نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے عباس کی رسی کو ڈھیلی کی ہے تو جاؤ، وہاں جتنے بھی قیدی ہیں سب کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ ان قیدیوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ایک لمحے کے لیے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو چین اور سکون کی سانس مکہ کے اندر نہیں لینے دیا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا، بلکہ مدینہ کے اندر بھی ان لوگوں نے چین سے رہنے نہیں دیا۔ تو ان لوگوں کا بدلہ تو یہ تھا کہ انہیں ہمیشہ کے لیے قتل کر دیا جائے اور جہنم پہنچا دیا جائے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ رائے دی تھی کہ ان سب اسلام کے دشمنوں کو قتل کر دینا چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنی تلوار سے قتل کرے، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے یہ مشورہ دیا کہ آخر یہ لوگ اپنے ہی ہیں، انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان لوگوں سے فدیہ کے طور پر کچھ پیسے لے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور ہے، فدیہ کے پیسے سے مسلمانوں کی مالی حالت کچھ بہتر ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دے اور یہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں سے 4-4 ہزار درہم جو اس زمانے میں چلتا تھا فدیہ کے طور پر رہا کرنے کے بدلے لیا گیا اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ جنگ بدر کے وقت پوری دنیا میں یہ قانون تھا کہ جو لوگ جنگ میں ہار جاتے تھے تو انہیں یا تو قتل کر دیا جاتا تھا یا پھر ہمیشہ کے لیے انہیں اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو باندی بنا لیا جاتا تھا
آپ سب سنتے ہوں گے کہ فلاں شخص غلام تھا یا فلاں عورت باندی تھی، تو غلاموں اور باندی کا اتہاس یہی ہے کہ جب کبھی دو قوموں کے بیچ جنگ ہوتی تھی اور جو قوم ہار جاتی تھی اور ہارنے والی قوم میں سے جو لوگ گرفتار ہوتے تھے انہیں یا تو قتل کر دیا جاتا یا انہیں زندہ رکھا جاتا اور انہیں ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیا جاتا، اور ان کے جو بچے ہوتے انہیں بھی غلام بنا لیا جاتا، ان کی جو عورتیں ہوتی انہیں بھی باندی بنا لیا جاتا، اور ان کے جو مال وغیرہ ہوتے انہیں آپس میں وہ مال غنیمت سمجھ کر بانٹ لیتے تھے۔ تو اس وقت جو قانون تھا اس کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بدر میں مکہ کے جن کافروں کو گرفتار کیا گیا تھا انہیں بھی قتل کر دیا جاتا، باقی 70 قتل ہونے والے لوگوں کی طرح، کیونکہ انہی لوگوں نے 13 سالوں تک مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا تھا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے اس عمل کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کے رسول کسی کو غلام بنانے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ غلاموں کو آقا بنانے کے لیے آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہتے تھے، اے میرے آقا۔ تو یہ دنیا کے اتہاس میں پہلا فیصلہ تھا کہ قیدیوں کو غلام نہیں بنایا گیا، قتل نہیں کیا گیا، بلکہ کچھ رقم فدیہ کے طور پر لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا، اور جن لوگوں کے پاس فدیہ میں دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ ہوا کہ ان میں سے جو لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں وہ انصار کے 10 لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں۔ اس کے بعد یہ لوگ آزاد ہیں، اور جو لوگ لکھنا اور پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں وہ صرف اتنا وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے دوستو، یہاں سے ہم سب مسلمانوں میں یہ میسج بھی جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے علم کتنا ضروری ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دشمنوں سے تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ مکہ کے لوگ کتنے بڑے دشمن تھے وہ سب تو آپ لوگ پچھلی ویڈیوز کے ذریعے جان ہی چکے ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کافروں کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا کہ جو مالدار ہیں وہ فدیہ دے کر رہا ہو جائیں، اور جن کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو وہ 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اور جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے اور کچھ دینے کے لیے بھی نہیں ہے تو وہ صرف اتنا وعدہ کر لیں کہ اب وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اب یہاں اگر آپ کو حضرت عباس کے بارے میں کچھ نہ بتائیں تو یہ ادھورا رہ جائے گا۔ مدینہ کے انصار نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ اپیل کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، لہٰذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں، یعنی ان کو رہا کرنے کے بدلے ان سے پیسے نہیں لیتے ہیں۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور نہیں فرمائی۔ حضرت عباس قریش کے ان 10 دولت مند اور رئیسوں میں سے تھے جنہوں نے کافر کے لشکر کے راشن کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی تھی، اور اس مقصد کے لیے حضرت عباس کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا۔ اوقیہ اس زمانے میں چلتا تھا، اب ہمارے زمانے میں اس کا وجود نہیں ہے، چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں ابھی حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی، اس لیے وہ سونا ابھی تک حضرت عباس کے پاس محفوظ تھا۔ اس سونے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں شمار فرما لیا، اور حضرت عباس سے فرمایا کہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے دوست عتبہ بن عمرو 4 آدمیوں کا فدیہ ادا کریں۔ حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں گا؟ یہ سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر میں اس لڑائی میں مارا جاتا ہوں تو اس میں سے اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا، قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس مال کا علم میرے اور میری بیوی ام الفضل کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عباس نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے دوست کا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس، حضرت عقیل، حضرت نوفل تینوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ دنیا والے قانون بناتے ہیں، لیکن وہ قانون دوسروں کے لیے بناتے ہیں، اس قانون کے دائرے میں اپنے آپ کو نہیں رکھتے ہیں۔ جب اپنے لوگوں کی باری آ جاتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کو اس قانون سے باہر نکال لیتے ہیں،
مگر اللہ کے رسول نے جو قانون بنایا تھا اس قانون میں چاہے اپنا ہو یا بیگانہ وہ قانون سب کے لیے تھا۔ اگر اللہ کے رسول کی جگہ میں کوئی اور ہوتے تو یہ کہتے کہ یہ تو میرے چچا ہیں، اور انصاری بھی کہہ رہے ہیں کہ فدیہ معاف کر دیا جائے، ان سے فدیہ نہ لیا جائے۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ یہ حالہ بنت خویلد کے لڑکے تھے اور حالہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حقیقی بہن تھیں۔ اس لیے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ابو العاص سے نکاح کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کر لیا، مگر ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے اور نہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے سے جدا کیا۔ ابو العاص نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ وہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہے کہ وہ اپنے شوہر کی فدیہ کی رقم مکہ سے بھیج دے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہیز میں ایک قیمتی ہار بھی دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فدیہ کی رقم کے ساتھ ساتھ وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یاد آ گئیں اور ان کی محبت نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسا اثر ڈالا کہ آپ رو پڑے۔ یاد رہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ پہلی اور مقدس بیوی ہیں جنہوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وقت ساتھ دیا تھا جب مکہ والوں نے حضور کو ٹھکرایا تھا۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست و بازو بن کر آپ کے ساتھ کھڑی تھیں اور ہر طرح کا حوصلہ دے رہی تھیں، اور سب سے پہلے عورتوں میں اسلام لانے والی بھی ہیں، تو ان کی یاد نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رونے پر مجبور کر دیا۔ صحابہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی حضرت زینب نے اپنے شوہر کے فدیہ میں جو رقم بھیجا ہے اس میں اس نے وہ ہار بھی دیا ہے جو میری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے انہیں دہیج میں دیا تھا۔ اس ہار پر جب میری نظر پڑی تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آ گئی اور میں رونے پر مجبور ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ اشارہ فرما دیں، اگر آپ حکم دیں تو یہ ہار حضرت زینب کو واپس کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم سب اس بات کے لیے راضی ہو تو تم یہ ہار میری بیٹی کو واپس کر سکتے ہو۔ یہ سن کر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ کے رسول کے حکم کو مان لیا اور یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مکہ بھیج دیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو قانون بنانے والا دوسروں کے لیے بناتا ہے، اپنے لیے نہیں بناتا۔ مگر قربان جائیں اپنے نبی پر کہ ان کی بیٹی نے فدیے میں اپنا وہ ہار بھی بھیجا ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عطا کیا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول کسی سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بیٹی کا ہار ہے، میری بیوی کی یادگار ہے، تم اسے واپس کر دو۔ ابو العاص رہا ہو کر مدینہ سے مکہ آئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے ویاپاری تھے۔ یہ مکہ سے ملک شام اپنا تجارتی سامان لے کر گئے اور وہاں انہوں نے بہت فائدہ کمایا۔ اس کے بعد وہ مکہ آنے لگے کہ راستے میں مسلمان مجاہدین نے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا اور ان کے پاس جو مال تھے اسے اپنے قبضے میں لے لیا، اور یہ مال غنیمت کے طور پر تمام سپاہیوں میں بانٹ دیا گیا۔ ابو العاص چھپ کر مدینہ پہنچتے ہیں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کو پناہ دے کر اپنے گھر میں رکھ لیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی خوشی ہو، تم لوگ اگر چاہو تو ابو العاص کا مال واپس کر دو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی تمام مجاہدین اسلام نے سارا مال ابو العاص کے سامنے رکھ دیا۔ ابو العاص اپنا سارا سامان لے کر مکہ آ گئے اور تجارت میں، بزنس میں جن جن لوگوں کا مال شامل تھا ان سب کو پائی پائی کا حساب سمجھا کر اور سب کو اس کے حصے کی رقم ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور مکہ والوں سے یہ کہہ دیا کہ میں یہاں آ کر اور سب کا پورا حساب ادا کر کے اب مدینہ جاتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو العاص ہمارا روپیہ لے کر مطالبے کے ڈر سے مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص مدینہ آ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہنے لگے۔ بدر میں مکہ کے کافروں کی زبردست ہار کی خبر جب سرزمین مکہ پہنچی تو ایسا کوہرام مچ گیا کہ گھر گھر ماتم چھا گیا، مگر اس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہنسیں گے، ابو سفیان نے پورے شہر میں اعلان کرا دیا کہ خبردار کوئی بھی آدمی نہ روئے۔ اس لڑائی میں اسود بن مطلب کے 2 بیٹے عقیل اور زما اور ایک پوتا حارث بن زما کا قتل ہوا تھا۔ اس بھاری صدمے میں اسود کا دل پھٹ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے ان دونوں بیٹوں اور پوتے پر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے تاکہ دل کے بھڑاس نکل جائے، لیکن اس وجہ سے وہ رو نہیں پاتا تھا کہ اگر ہم روئیں گے تو مسلمان ہم پر ہنسیں گے، مگر دل ہی دل میں گھٹتا اور کڑتا رہتا تھا اور آنسو بہاتے بہاتے اندھا ہو گیا تھا۔ ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ دیکھو کون رو رہا ہے، کیا ان لوگوں پر رونے کی اجازت مل چکی ہے جو بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں؟ میرے سینے میں تکلیف کی آگ سلگ رہی ہے، میں بھی رونے کے لیے بے قرار ہوں۔ غلام نے بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اسی غم میں رو رہی ہے۔ اسود بہت بڑا شاعر تھا، یہ سن کر بے اختیار اس کی زبان سے یہ دردناک شعر نکل پڑا جس کا ترجمہ ہے، کیا وہ عورت ایک اونٹ کے گم ہو جانے پر رو رہی ہے اور بے خوابی نے اس کی نیند کو روک دیا ہے، تو وہ ایک اونٹ پر نہ روئے لیکن بدر پر روئے جہاں قسمتوں نے بہت بڑی بھول کی ہے۔ اگر تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر رو، حارث پر رویا کرو جو شیروں کا شیر تھا، اور ان سب پر رویا کرو، مگر ان سبوں کا نام مت لینا، اور ابو حکیمہ زما کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایک دن عمیر اور صفوان دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھ کر ان لوگوں پر آنسو بہا رہے تھے جو بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ حتیم کعبہ اس حصے کو کہتے ہیں جو خانہ کعبہ سے بالکل ملا ہوا ہے۔ اگر آپ خانہ کعبہ کی تصویر کو دیکھیں گے تو آپ کو کعبہ شریف سے ملی ہوئی ایک ہلکی سی اونچی دیوار نظر آئے گی۔ یہ بھی پہلے خانہ کعبہ میں داخل تھا، لیکن جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس وقت ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے اس حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو چونکہ وہ حصہ بھی خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے لیکن وہاں چھت نہیں ہے تو اسے حتیم کعبہ کہا جاتا ہے۔ تو عمیر اور صفوان رو رہے تھے۔ اچانک صفوان بول اٹھا کہ اے عمیر، میرا باپ اور دوسرے مکہ کے رئیس اور سردار جس طرح بدر میں قتل ہوئے ان کو یاد کر کے سینے میں دل پھٹ رہا ہے اور اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہ گیا۔ عمیر نے کہا، اے صفوان، تم سچ کہتے ہو، میرے سینے میں بھی بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میرے بھی کچھ قریبی لوگ جنگ بدر میں بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے اور میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے۔ خدا کی قسم اگر میں قرضدار نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر مجھے نہیں ہوتی تو ابھی میں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا اور مدینہ جاتا اور اچانک دھوکہ دے کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر کے بھاگ جاتا۔ معاذ اللہ۔ یہ سن کر صفوان نے کہا، اے عمیر، تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرہ برابر بھی فکر مت کرو، میں اللہ کے گھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا اور میں تمہارے بچوں کی پرورش کا بھی ذمہ لیتا ہوں۔ اس وعدے کے بعد عمیر سیدھا گھر آیا اور زہریلی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا گلا دبائے ہوئے اور گردن پکڑے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، کیوں عمیر، کس ارادے سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تم نے اور صفوان نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی پلاننگ نہیں بنائی ہے؟ عمیر یہ راز کی بات سن کر اچنبھے میں پڑ گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا
اس راز کی کسی کو بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ ادھر مکہ میں صفوان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے بہت ہی بے قرار تھا اور دن گن گن کر عمیر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر اسے کیا معلوم کہ عمیر ادھر مسلمان ہو گیا ہے۔ جب صفوان کو یہ خبر ملی کہ عمیر مسلمان ہو گیا تو حیرت سے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ بوکھلا گیا۔ حضرت عمیر مسلمان ہو کر مکہ آ گئے، اور جس طرح وہ پہلے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، اب وہ کافروں کی جان کے دشمن بن گئے اور بہت ہی بے خوف ہو کر بہادری کے ساتھ مکہ میں اسلام پھیلانے لگے، اسلام کی دعوت دینے لگے، یہاں تک کہ ان کی دعوت سے بڑے بڑے کافروں کے اندھیرے دلوں میں ایمان کی روشنی جگمگا اٹھی، اور یہی عمیر اب صحابی رسول حضرت عمیر کہلانے لگے۔ جو صحابہ اکرام جنگ بدر کے جہاد میں شامل ہوئے وہ تمام صحابہ میں افضل ہیں۔ ان کی شان اور فضیلت یہ ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بدر والوں کو جان رہا ہے، اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ اب جو چاہو کرو، یقیناً تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ جب مکہ کے کافر ہار کر مکہ واپس ہوئے تو لوگوں کی زبان سے جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماری میں گر گیا، جس سے اس کا پورا بدن سڑ گیا، اور 8ویں دن وہ مر گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ تانا دیں گے، ایک گڈھا کھود کر لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے لے گئے اور اس گڈھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی، اور کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ دور سے لوگوں نے اس گڈھے میں اتنا زیادہ پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی۔ تو میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی سیریز کا یہ 12واں پارٹ تھا۔ اب یہاں تک جنگ بدر مکمل ہوا، اب اس کے بعد ہم آگے والے پارٹ میں سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔